أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 162 ہے، قل آپ کہہ دیں انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی دونوں عبادات اللہ تعالیٰ سے محبت، دین کو اس کے لیے خالص کرنے، قلب کی مطلب جو ہم زبان سے کریں، جو ہم دل سے کریں، جو ہماری روح کر رہی ہے، قربانی کے ذریعے سے ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ قربان کر دیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہے ہمارا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، ہر چیز، ہر جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ آیت نمبر 163 ہے، لا نہیں شریکہ شریک کرتا لہو کا وبذالک اور اس لیے کہ عمر تو مجھے حکم ہوا ہے، وانا اور میں اول پہلا ہوں المسلمین فرمانبردار، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ آیت نمبر 164 ہے، قل آپ کہہ دیں اگر اللہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ابغی تلاش کروں، وہ اور وہ ربن رب ہے، وہ اور وہ رب ہے کل شیء ہر چیز کا، ولا اور نہ تکسب اٹھائے گا ولا اور نہیں تکسب کماتی کلو نفس کوئی جان الا مگر علیہ اپنے آپ پر، ولا اور نہ تزیر بوجھ اٹھائے گی وزیرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرى دوسرے کا، ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، فینبئکم چنانچہ بتا دے گا تمہیں بما اس کے ساتھ جو کون تم تھے تم فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف ہی ہے تمہیں کو لوٹنا، چانچے وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو اس کی عبادت نہیں کرتے، ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ رازق ہے اور ان سب کا رب ہے، چاہے وہ اس کی عبادت کریں یا وہ اس کی عبادت نہ کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے۔ اس نے فرشتوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سورج، چاند، ستاروں، تمام بتوں کو پیدا کیا، جیسے کہ اس نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز میں مسلمان کو حکم دیا ہے کہ عبادت میں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، وہی بگڑی بنانے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہ جائیں، کسی اور سے مدد نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اس کے سوا کسی کو رب نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ ہر شخص کا معاملہ اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ جو برائی اس نے کمائی ہے اس نے خود کھڑے ہو کر اپنا جو ہے نا خود کرنا ہے جو کرنا ہے۔ کوئی بھی جان کسی بھی جان کی سفارش نہیں کرے گی، کوئی بھی نفس کسی کی نفس کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اور نہ وہ اس دن دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی نے نیکی کمائی تو وہ اسی کے لیے ہے، اگر اس نے برائی کمائی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ ہم کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ میں نے اس کی وجہ سے آ کر میں نے یہ کام کیا تھا، یا اس نے مجھے کہا میں نے یہ کام کیا تھا، یا میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، یا میں اس کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکا، یا میں بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی وجہ سے نہ کر سکا۔ تو وہاں ہر ایک کا وبال اس کے اوپر اپنے اوپر ہوگا، اور ہر ایک نے جواب خود دینا ہے کہ تم کیوں نہیں کر سکے تھے، وہاں کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 165 ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُم بنایا ہے تمہارے لیے خلائف جانشین الارض زمین میں، ورفع اور بلند کیا اس نے بعضکم تم میں سے بعض کو فوق اوپر بعض کی درجات درجات ہیں، لنبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما اس میں جو آتاکم اس نے عطا کیا ہے تمہیں، ان بے شک ربک آپ کا رب سریع بہت جلد العقاب سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَشَبِيهٌ بھولا غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تم نے بعض کو بعض پہ درجات دیے، رتبہ دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جانشین بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانشین بنایا، زمین کی تمام موجودات کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں آزمایا کہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا میں ایک قوم ہٹا دی جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، جو سارے وسائل پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اقتدار جو ہے نا وہ دائمی نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ آج ہم ہیں، کل یہاں کوئی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اگر جانشین بنایا ہے، ہمیں کسی عہدے پہ فائز کیا ہے، ہمیں کسی کام کی ذمہ داری دی ہے، ہم سے کوئی عہدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کوئی ایک اچھے مطلب عہدے پہ فائز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم اس عہدے کی ذمہ داری کیسے پوری کرتے ہو۔ اگر انصاف کے عہدے پہ بیٹھے ہو تو انصاف کرتے ہو یا نہیں کرتے، اگر حقوق کے عہدے پہ بیٹھے ہو تو حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، اگر تم کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہو تو وہ کیسی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہو کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کام کے تمہیں ذمہ لگایا ہے تم وہ کام سے اتنا سر انجام دے رہے ہو یا نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے۔ مطلب کہ صرف اپنے اسے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے جو آپ سے نیچے ہے۔ اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ بنایا ہے، اس کی جو ہے وہ سوچ کے اکارڈنگ کہ اس کو کتنا دینا چاہیے کتنا نہیں دینا چاہیے، کون زیادہ امیر ہوگا کون کم امیر ہوگا کون غریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا اس کی استطاعت کے مطابق ہی بنایا ہے، اس کی استطاعت کے مطابق اس کو درجے دیے۔ کوئی ہمیں درجے میں ہم سے بہت اوپر ہے، کوئی درجے میں ہم سے بہت نیچے ہے، کوئی درجے میں ہمارے جیسا ہے، تو ہر ایک کے درجے الگ الگ ہیں۔ درجات میں بہت ساری وضاحت ہے، درجات اعمال کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، مال کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں درجے، اور ایمان کے لحاظ سے بھی درجے ہو سکتے ہیں، شکل و صورت خوبصورتی کے لحاظ سے بھی درجے ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی زیادہ خوبصورت کوئی کم خوبصورت، کوئی زیادہ پیسے والا کوئی کم پیسے والا۔ تو یہ انسان کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ وہ ہر انسان کی آزمائش ہے، ہر انسان جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی آسائشیں اس کے پاس ہیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے میں فائز ہے، یہ جو کچھ بھی دنیا کا اس کے پاس ہے صرف اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، اس کو غریب کر کے بھی آزمایا جا رہا ہے، اس کو امیر کر کے بھی آزمایا جا رہا ہے، ہر کوئی انسان یہاں آ کر آزمایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھے گا تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے۔ لہذا تمہیں دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنا چاہیے۔ اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر شخص کسی نہ کسی امتحان میں ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کمی میں ہے، ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی چاہت کے انتظار میں ہے، یہاں سکون میں اور 100% سیٹسفائڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسا دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس لیول پر ہیں تو ہمارے نیچے والے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ احسان کیا۔ اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے نا کہ وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ ہم سے زیادہ پڑھنے لکھنے میں آگے ہیں، وہ ہم سے اس چیز میں بھی زیادہ اس چیز میں بھی زیادہ ہے، تو ہم ہمیشہ ناشکری والی زندگی گزاریں گے۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے اور اپنے سے نیچے والوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی چیزوں کو انعام سمجھنے سے انسان کے اندر فخر پیدا ہوتا ہے، اور پھر دنیا کی چیزوں کو آزمائش سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو بھی جو عہدہ دیا گیا ہے، جو اختیارات دیے گئے ہیں، جو بھی اس کو صاحب اختیار نے بنایا ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز اللہ تمہیں نہیں دے رہا تو تب بھی اللہ تمہارا طرز عمل دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو،
تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر پابند رہتے ہو یا پھر جاتے ہو، اور اگر چیز اللہ تمہیں دے دیتا ہے پھر بھی اللہ تمہیں چیک کرتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دے دی ہے تو تم میری ناشکری کرو گے یا پھر میرا شکر ادا کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک مخلوق کو دی، اور اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی مغفرت اور رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ کبھی اپنی ملاقات کا شوق دلاتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں سے رغبت دلاتے ہیں تاکہ نیکیوں کرنے کا شوق پیدا ہو۔ مطلب اگر ہم یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے، اگر مومن کو ہی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت، ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جنت حاصل ہو، ہم صرف ہمیشہ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، ہم جنت کو بھول جائیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اسٹرکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا زبردست انتقام لینے والے ہیں، اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو ہمیں جنت بھول جائے، اور ہم ساری زندگی یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کافر کو پتہ چلتے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا اس کو پورے کا پورا علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہو، وہ ہمیشہ یہ جو ہے نا خواہش کرے، ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اس کو جنت مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر پا لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، اور سب سے صرف ایک درجہ جو ہے نا اس نے دیا ہے، جیسے ایک ماں کا اپنی اولاد سے جو محبت ہے، اس کے دل میں جو رحم آتا ہے وہ ایک درجہ ہے، اور باقی 99 تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمتیں ہیں، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے وہ اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اتارے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر ہماری سورۃ الانعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الاعراف سٹارٹ کریں گے۔ بڑی اچھی صورت ہے سورۃ الاعراف کی، اور اعراف کہا جاتا ہے اس چیز کو جو جنت اور جہنم کے سینٹر میں ہے، کہ جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ اعراف والی جگہ پر رہیں گے، اس لیے سورۃ کا نام تھا اعراف۔ اور جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا سورۃ الانعام تھی، اس میں مویشیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس سے پہلے سورۃ المائدہ تھی، اس میں ہم نے مائدہ کا ہوتا ہے کھانے پینے کا، مطلب دسترخوان، تو دسترخوان پہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی، کون سی حرام کی تھی، وہ چیزیں تھیں۔ اور انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مویشیوں کے ساتھ پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اور مویشیوں کو اپنی طرف سے حلال حرام سمجھ لیتے تھے، ان کے کان کاٹ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حرام کرنے والے کون سے کام ہیں، حرام کھانے والی کون سی چیزیں ہیں، اور حرام بولنے والی کون سی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حلال حرام کی باتیں تھیں۔ اب سورۃ الاعراف میں ہم جو ہے ایک نئی سٹارٹ ہو گیا، نیا ٹاپک کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔